انسانی اور اللہ کی تخلیق کی فطرت کا حصہ ہے. بغیر امتحان کے مرحلے سے گزرے نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مقتدی، نہ کوئی دنیا کا بڑا انسان کبھی بڑا نہیں بنا ہے جب تک وہ امتحان کی بھٹی سے نہیں گزرتا ہے، جب تک وہ بڑا نہیں بنتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ دین میں. آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے سارے انبیاء امتحان کی بھٹی سے گزرے ہیں، کیسے کیسے حالات آئے. اس لیے اس موقع پر صرف ایک بات کہوں گا، یہ آپ کا سالانہ امتحان ہے. آج یہ بات طے کر لیجئے، اب آپ کی پروفیشنل لائف شروع ہونے والی ہے. اس لیے جب بھی زندگی کے امتحانات آئیں اور زندگی آپ سے امتحان لے اور آپ کو حالات اور مصائب میں گرفتار کرے اور فتنوں کا شکار ہونے کے لیے آپ کے سامنے دروازے کھلے ہوئے ہوں، تو یہ یاد رکھنا کہ جھکنا بھی نہیں، بکنا بھی نہیں، بکھرنا بھی نہیں، اور اپنے ایمان و عقیدے سے سمجھوتا کر کے کسی غیر کے گن نہیں گانے. تو جھکنا نہیں، بکنا نہیں، بکھرنا نہیں، اور اپنے وجود ایمانی کو کھونا نہیں. یاد رہے گی یہ 4 بات. اور انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے کسی بھی مرحلے پہ آپ پہنچو، میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت اونچے مقام پر پہنچائے. بس 4 بات یاد رکھنا: اپنے صحیح ایمان کی فکر کرنا، ایمان کو داغدار مت ہونے دینا. نمبر 2، اپنے عمل کی فکر کرنا، عمل کا رخ غلط نہ ہو جائے. نمبر 3، اپنی فکر کو غلط نہ ہونے دینا. یعنی اسلام ہے، طالب علم ہے، عالم ہے، لیکن فرق باطلہ اور غلط سوچ سے سوچنے لگا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اس کو بالکل کبھی نہ کرنا. اور چوتھی چیز ہے اخلاص. چوتھی چیز ہے اخلاص. مدرسے میں رہو، مسجد میں رہو، یونیورسٹی میں رہو، کالج میں رہو، بس میری دلی دعا ہے کہ ان 4 وے پہ ہمیشہ چلتے رہنا. نمبر 1، صحیح ایمان، صحیح عمل، اور صحیح فکر، اور صحیح اخلاص. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے، بالخصوص جو ہمارے یہاں مفتیان کرام، علماء، اور جو فارغین قرائے کرام ہیں جو امتحان دے رہے ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بلندیوں پہ پہنچائے اور بہت اعلیٰ کامیابی زندگی عطا فرمائے، اور برکت اور نفع والی روزی کے ساتھ ایمان و دعوت کی محنت کے لیے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ بے حد قبول فرمائے. اور دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ جہاں بھی پہنچے وہاں فتنوں سے محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں شیطان کی سازشوں سے، مکر و فریب سے محفوظ رہیں، اور ہمیشہ آپ جس ماحول میں بھی رہیں آنکھوں کا تارا بن کر انسانوں کی اور اللہ کی رضا کا بہترین مطلوب بن کر کے رہیں. اور بھائی آخری نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے جو فارغ ہو رہے ہیں. نمبر 1، کہیں بھی آپ معتمم بنے، استاد بنے، ناظم بنے، امام بنے، داعی بنے، قاضی بنے، مفتی بنے، جو چاہے بنے، لیکن خدا نہیں بننا اور رسول نہیں بننا. خدا نہیں بننا اور رسول نہیں بننا. بہت شارٹ میں بتاتا ہوں. خدا کا مطلب ہے یہ مت سوچنا کبھی بھی میرا ہی حکم چلے، بلکہ صلح مشورہ ہے جی آپس میں اپنے بھائیوں کو، چاہے اساتذہ ہیں، چاہے آپ کے کمپنی کے فیکٹری کے نوکر ہیں، ان کو اپنے قریب لگا کر محبت کے ساتھ آگے بڑھنا. اپنی بات کسی پہ تھوپنا، میری ہی چلے، یہ کس کی شان ہے؟ مجھے ہی مانا جائے، یہ کس کی شان ہے؟ خدا کے نبی کی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے بھائی خدا نہیں بننا، رسول نہیں بننا. اور جس مدرسے میں بھی جاؤ وہاں کی انتظام میں، وہاں کے اندرونی معاملات میں خلل مت ڈالنا. یاد رہے گی یہ بات؟ نیوٹرل بن کر اپنے حصے کا کام کرتے رہنا. انشاءاللہ اللہ سماج میں بھی، دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی آپ کو بہت عزتوں سے سرفراز کرے. چلیے، اور امتحان کی گھڑی سے ہر لمحے گزرتے رہنا تو اللہ کندر بنا کر انشاءاللہ زمانے کا مقبول بندہ بنا دے. امتحان میں شریک ہونا سعادت ہے، اور امتحان سے بھاگنا یہ بدبختی ہے اور آدمی کے محروم اور ناکام ہونے کی علامت ہے. یاد رہیں گے چند جملے انشاءاللہ. اور اپنے جس ادارے سے آپ پڑھ کر جا رہے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں، لیکن اپنے ادارے کو اور اپنے اساتذہ کو کبھی بھولنا
جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی مشکل مسئلہ مرحلہ ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی رہبری کے لیے، محبت کے لیے، آپ کے اصول کے لیے، آپ کے کام آنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار رہنا انشاءاللہ۔ وہ اپنے ادارے سے، اپنے اساتذہ سے کٹ جاتا ہے، وہ ہمیشہ غلط راہ پر پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر طالب علم کو کہ بھائی جہاں بھی کام کرو اپنے اساتذہ، اپنے مدرسے سے، نظام سے جڑ کر صلاح مشورہ کر کے کرتے رہو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ لگا کر بھول جانے سے شجر بھی سوکھ جاتے ہیں، لگا کر بھول جانے سے شجر بھی سوکھ جاتے ہیں، لگا کر بھول جانے سے شجر بھی سوکھ جاتے ہیں، رابطے ضروری ہے تعلق کی بقا کے لیے۔